محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سوشل میڈیا کے ناظرین اور بدری چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج ہم مکہ پاک میں ہیں، اور آج ہم آپ کو کچھ مکہ پاک کے بارے میں بتاتے ہیں اور مکہ پاک کا ایک اوور ویو بھی دکھاتے ہیں. یعنی مکہ پاک ماشاءاللہ اگر آپ تھوڑا قریب کیمرہ مین آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سبحان اللہ مکہ جو ہے پہاڑوں میں گھرا ہوا ایک شہر ہے آل دا وے. یعنی ہم اس وقت تقریباً 50 منزلہ کی اونچائی پر ہیں، اس لیے کلیئریفائی کرنا سمجھانا تھوڑا سا آسان ہے. ذرا کیمرے کو ادھر کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ بالکل آپ کو مکے کی باؤنڈریز جو ہیں یہ پوری پہاڑوں میں گھری نظر آتی ہے، اور تاریخ میں بھی جب پڑھیں تو مکہ چاروں طرف سے آلموسٹ پہاڑ ہیں. اچھا، اور یہ ایسا لگتا ہے کہ پہاڑ توڑ توڑ کر اس شہر کو، ابھی بھی دیکھیں آپ یہ جبل عمر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ جبل عمر یہاں پر توڑا گیا اور اس کے اوپر پھر ہوٹلز وغیرہ بنی ہیں. اور یہ تھوڑا سا اگر آپ پیچھے دیکھیں گے، تھوڑا سا آپ کیمرہ اور آگے جائیں تو آپ دیکھیں کہ پرانے مکان اب بھی ہیں. بہت جدید تعمیر تو ہو گئی ہے لیکن پرانے مکان ابھی بھی ہیں. اور ابھی آپ انشاءاللہ آپ کو کعبہ شریف کا دیدار بھی کرائیں گے. تو میں پہلے چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سٹی آف مکہ کے بارے میں آپ کو بتاؤں. سبحان اللہ، اس شہر کی عظمت، اس شہر کی برکت کی کیا بات ہے کہ نبی پاک علیہ السلام یہاں پر نبی پاک نے 63 سالوں میں سے 53 سال 53 ایئرز میرے آقا نے یہی گزارے اپنی زندگی طریقہ حیات طیبہ. ذرا سوچیں، ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں ہوئی، ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں ہوئی، اور پھر سبحان اللہ نبی پاک کا بچپن یہاں گزرا. یہی وہ شہر ہے جہاں سے اعلان نبوت کیا گیا. دیٹ واز دا گیم چینجر. یہ ساری دنیا کو تبدیل کر گیا وہ اعلان جو نبی پاک نے صفا کی پہاڑی پر جا کر اہل قریش کو دیا تھا کہ بتاؤ میں کون ہوں. اور یہاں اہل قریش نے کہا تھا کہ حضور آپ تو صادق ہیں، آپ امین ہیں. مگر جب نبی پاک نے اپنی رشتہ دار تھے، اپنی محلے والے تھے، اپنی شہر والے تھے، ان کو اللہ کی طرف بلایا، ان بتوں کی پوجا سے کرنے سے روکا، تو اب اپنے ہی جو تھے وہ بیگانے ہو گئے، اپنے ہی دشمن ہو گئے اور ظلم و ستم کی آندھیاں چلانے لگے. اس کے بعد وہ ظلم و ستم کی داستانیں ہوئیں. اب آئیے آپ کو کعبہ شریف کا دیدار کراتے ہیں. درود پاک بھی پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کئی خوش نصیب اس وقت طواف کر رہے ہیں اور سلیکٹڈ لوگوں کو عمرے کی سعادت کرنے دی جا رہی ہے. اللہ ہمیں بھی یہ موقع نصیب فرمائے. تو بہرحال یہ اب ذرا سوچیں کہ ابھی تو خیر پینڈمک ہے اور جس کو آپ کہیں کہ کرونا وائرس کا زمانہ ہے. اللہ پاک کرونا وائرس سے ہم سب کو نجات دے اور ساری دنیا کو اس سے نجات عطا فرمائے. لیکن آپ سوچیں کہ کعبہ شریف جو ہے اس کا طواف کرنے نہیں دیا جاتا تھا. نبی پاک کو طواف نہیں کرنے دیا جاتا تھا، صحابہ کرام کو نہیں کرنے دیا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، اذان نہیں دے پاتے تھے. آج اللہ پاک نے مسلمانوں کو وہ عروج دیا، وہ ساری دنیا میں ایک ایسا جس کو آپ کہیں گے 53 سے زیادہ ممالک جو ہیں وہ مسلم ممالک ہیں، اربوں مسلمان ہیں. مگر یاد کریں وہ دن جب 15-20 مسلمان ہوں گے. 40 میں مسلمان تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، 40th آپ تھے. اور جب 40 کا عدد پورا ہوا تھا تو دار ارکم یہی صفا کے پاس کی دار ارکم ہوا کرتا ہوگا، تو وہاں سے نبی پاک علیہ السلام سے حضرت عمر فاروق نے عرض کی تھی کہ حضور کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضور کیا ہمارا دین حق پر نہیں، ہم کیوں چھپ کر عبادت کریں؟ اصل میں آپ بڑے طاقتور تھے اور آپ جو ہے بڑے جس کو آپ کہیں کہ ہمت والے تھے. تو آپ نے پھر کہا کہ حضور ہم چلتے ہیں اور آپ کھل کر عبادت کریں. تو ذرا تصور کرتے ہیں تھوڑا سا کہ یہ رائٹ سائڈ پہ صفا کی پہاڑی تھی. ذرا کیمرہ والا پلیز ہے. رائٹ سائڈ پہ صفا کی پہاڑی اور حضرت عمر اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسلمان 2 صفے بنا کر کعبے کی طرف آئے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سب کعبے کی طرف آئے نا تو کفار قریش بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت عمر نے کہا کہ جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہو، اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہو تو وہ ہمیں روک کر دکھائے. اور پھر مسلمانوں نے اعلانیہ طواف شروع کیا. اللہ اکبر، وہ کیا منظر ہوگا، وہ کیا کیفیت ہوگی جب نبی پاک بھی تھے، سیدنا صدیق اکبر بھی تھے، مولا علی بھی تھے، حضرت عمر بھی اب آ گئے تھے، سبحان اللہ، سیدنا عثمان غنی، اللہ اکبر. تو یہ
یہ وہ طواف تھا اور 40 کا عدد پورا ہوا تھا. آج 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں. بس یہ کعبہ یاد دلاتا ہے, یہ مکہ یاد دلاتا ہے اسلام پھیلا کیسے, کتنی تکلیفیں اٹھائیں. اور ذرا سوچیں کہ ہمیں کعبے سے اتنا پیار ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو, صحابہ کو کتنا پیار ہوگا, مگر ان ظالموں نے مکہ چھڑوایا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور اب صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینے چلے گئے. 53 سال بندہ جس شہر میں رہا ہو, جو اپنا شہر ہو, اپنا مکان ہو, اپنے فیملی ہو, اپنا صحابہ کرام کا بزنس تھا, سب چھوڑ کر چلے گئے مدینہ شریف چلے گئے, نئے شہر میں چلے گئے. وہ شہر بس آیا اور صرف 8 سال میں اللہ پاک نے کیسا کمال عطا فرمایا کہ ود ان 8 ایئرز, ہجرت کے 8ویں سال نبی پاک واپس آتے ہیں. یہاں چھپ کر عبادت کرنی پڑتی تھی, اب 10,000 کا لشکر لے کر آتے ہیں اور سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو جاتا ہے. مسلمانوں کے ہاتھ میں مکے کعبے کی چابیاں آتی ہیں. حضرت بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دیتے ہیں. اللہ اکبر, وہ کیسا منظر ہوگا جب حضرت بلال نے اسی کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دی ہوگی. کیسی آنسو بہائے ہوں گے صحابہ کرام نے خوشی کے کہ وہ کعبہ جو ہمیں چھوڑ کر جانا پڑا تھا, آج پورا شہر مکہ مسلمان کانکر کر چکے, فتح کر چکے. اور پھر اس کے بعد وہ عظیم اعلان نبی پاک نے فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم, تمہارے اوپر آج کوئی تم پر جو ہے وہ مطلب سزا نہیں ہے, معاف کر دیا نبی پاک. نبی پاک نے سارے ان ظالموں کو معاف کر دیا اور اس کی وجہ سے پھر کتنے لوگ مسلمان ہوئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. عظیم تاریخ ہے مکے کی, اور اللہ پاک نے پھر جو عروج عطا فرمایا اسلام کو, آج دیکھیں کہ سبحان اللہ ساری دنیا کا مرکز بنا ہوا ہے. اللہ اکبر. اللہ پاک مجھے بھی, آپ کو بھی, سب کو اس در کی بار بار حاضری عطا فرمائے. تلاوت کرنے کا ہر جگہ ہی لطف ہے, مگر اب ارادہ یہ ہے کہ کعبہ مشرفہ کے سامنے بیٹھ کر سورہ رحمان کی چند آیتوں کی تلاوت کی جائے. تو آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. موبائل میں دکھائیے, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ. کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی, کرم کا تیرے شکریہ یا الہی. میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی. نہ رد کر کوئی التجا یا الہی, ہو مقبول ہر ایک دعا یا الہی. گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی, میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی. میرے بال بچوں پہ سارے قبیلے پہ رحمت ہو تیری صدا یا الہی. میں ہر سال آؤں شرف حج کا پاؤں, چلے طیبہ پھر قافلہ یا الہی. خدایا برے خاتمے سے بچانا, پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی. مسلمان ہے عطار تیری عطا سے, ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی. ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم یا رسول اللہ. یہ ذرا کھول دیجیے گا موبائل کس کے, سورہ رحمان. بلال بھائی آ جائیں. اعوذ باللہ من
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان
آمنت باللہ صدق اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ خیرہ. ہمیں اجازت دیجیے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.